پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد پاک ہے کہ شعبان کے ہر ایک لفظ کا اپنا ایک پورا معنی ہے۔ مان لیں کہ شعبان کے 5 حرف ہیں، شین، عین، با، الف، نون۔ تو شین سے مراد شرف، یعنی بندوں کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے شرف ہونا، یعنی مشرف ہونا، ان کو شرف حاصل ہونا۔ عین سے مراد علم، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مرتبے کو بلند فرماتا ہے اس مہینے کی نسبت سے۔ با سے مراد بھلائی، یعنی اس کی عبادت سے بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ الف سے مراد الفت، یعنی اس ماہ میں عبادت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سے الفت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے الفت فرماتا ہے۔ اور نون سے مراد نور، یعنی اس ماہ کی فضیلت حاصل کرنے والے نورانیت حاصل کر پاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ شعبان المعظم کے عمل کے بارے میں ویڈیو جاری تھی۔ اس سے پہلے گزشتہ کل ہم نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو شیئر کی شعبان کی پہلی رات کا عمل، ٹھیک ہے، اور بتلایا تھا کہ شعبان کی پہلی 3 راتوں کا یہ عمل ہے۔ پہلی رات بھی کرنا ہے، دوسری رات اور تیسری رات بھی کرنا ہے۔ یہاں ایک بتاتا چلو، پھر اس کے حوالے سے ایک سوال ہے، ایک بہن کا سوال ہے کہ اگر کوئی ان دنوں میں یہ عمل نہ کر سکے تو اس کے لیے کیا حل ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی میرے بھائی یا بہن اس پہلے 3 دن میں عمل نہیں کر سکتے تو میں ان کے لیے آسانی کے لیے بتاتا چلوں کہ آپ شعبان کے کرنا شعبان کے اندر ہی ہے، آپ شعبان کی کسی بھی بدھ، جمعرات، جمعہ 3 دن یہ عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی آسانی کے لیے۔ مثال کے طور پہ 3 دفعہ بدھ، جمعرات، جمعہ آیا تو ان تینوں میں آپ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن لگاتار کریں گے اور دن صرف یہی ہوں گے، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ اس کے علاوہ دن میں یہ عمل نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز جس بھی بدھ، جمعرات، جمعہ عمل کریں گے تو جو بھی اس کی افادیت ہوگی، جو اس کے اندر ہوگا مال کا، اولاد کا اور کاروبار کا، دولت کا، انشاءاللہ العزیز وہ سارے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کا شعبان کی دوسری رات کا عمل شروع کرنے سے پہلے شعبان کی تھوڑی سی فضیلت، کل کی ویڈیو کے اندر بھی آپ کے سامنے اس کی کچھ فضیلت بیان کر دی تھی، تاکہ ہمارا جو ہم عمل کر رہے ہیں اس عمل کرنے میں ہمارا اور بھی زیادہ ہمیں شوق پیدا ہو جائے، کیونکہ شعبان کی بہت زیادہ فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے۔ تو آج 2 احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی یہ حدیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ماہ شعبان میں اللہ رب العزت 300 رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ الحمدللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے ماہ شعبان کی۔ انشاءاللہ العزیز اس وقت جو عالمی دنیا کے اندر چل رہا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت کی جب 300 دروازے رحمت کے کھلیں گے تو اس سے بھی ہمیں انشاءاللہ ضرور شفا یابی ہو جائے گی۔ دوسری حدیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شعبان کا 1 روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیں گے۔ الحمدللہ بھی کتنی بڑی اس مہینے کی فضیلت سے ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ روزہ رکھنا مستحب ہے، کوئی فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی رکھے گا تو اس کو ساری چیزیں نصیب ہوں گی، لیکن اگر کوئی نہیں رکھے گا تو وہ اس ساری برکتوں سے تو محروم ہوگا، لیکن گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ روزہ رکھنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، اور باقی آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ تو جیسے کل بھی ہم نے آپ کے سامنے 2 رکعت نماز نفل حاجت رزق دی تھی، آج بھی یہ 2 رکعت نماز نفل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت درازی عمر، ٹھیک ہے، اس چیز کی نیت کرنی ہے، 2 رکعت نماز نفل حاجت درازی عمر۔ لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ نے نیت نماز شروع کرنی ہے، اس سے پہلے آپ نے جو بھی جان نمازہ بچھا لیں اس کے اوپر بیٹھ کے آپ نے 111 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، یا حی حین لا یموت فی دیمومتی ملکہ و بقائہ یا حی، یہ آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے نماز نفل شروع کرنے سے پہلے۔ پھر آپ اپنی نیت کر لیں، نماز شروع کریں، ثنا فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم، یہ آپ نے 29 مرتبہ یہ پڑھنی ہے۔
اس کے بعد یہ پوری کریں رکعت. دوسری رکعت کے اندر جب آپ دوبارہ اٹھیں گے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے سورۃ قریش، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یہ 30ویں پارے کے اندر ہے اور آخری 10 صورتوں میں سے 9واں نمبر ہے اس کا. ٹھیک ہے، یعنی جو آخری 10 صورتیں ہیں ان میں سے 9واں نمبر ہے. یہ صورت آپ نے 29 مرتبہ پڑھنی ہے، جو آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں دوسری رکعت کے اندر. اس کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے. ٹھیک ہے، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے دوبارہ یہی دعا جو پہلے پڑھی تھی، یا حی حین لا یموت فی دیمومتی ملکہ و بقائہ یا حی، یہ آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر رو کر جو بھی آپ کے مسائل ہیں، درازی عمر ہے، صحت ہے، رزق ہے، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو کر اپنے لیے مانگے، اپنے اہل و عیال کے لیے مانگے، اپنی نسلوں کے لیے مانگے. اس کے ساتھ آپ پوری امت مسلمہ، پوری دنیا کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں. انشاءاللہ العزیز آپ یہ عمل کریں، جس مقصد کے لیے کریں گے انشاءاللہ وہ مقصد آپ کا حل ہو جائے گا. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جو شعبان کی دوسری رات کی ہے. اب ایک ویڈیو اور انشاءاللہ العزیز کل آپ کے سامنے آ جائے گی جو شعبان کی تیسری رات کی ہے. تو یہ 3 راتوں کے لگاتار عمل کرنے ہیں. پھر ایک بہن نے پوچھا کہ یہ عمل ہم کس ٹائم کریں، عشاء کے بعد، تہجد کے؟ دیکھیں، آپ اس کو عشاء کی نماز سے لے کے فجر کی نماز تک تمام اوقات میں کر سکتے ہیں، لیکن سب سے جو بہترین وقت ہوتا ہے اعمال کا وہ تہجد کے وقت ہوتا ہے. اور جیسے بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جب آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت بھی آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر یہ کہتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا. تو اللہ رب العزت، تو اگر اس وقت ہم یہ پڑھیں اور اللہ رب العزت سے مدد اور دعا طلب کریں تو ہو سکتا ہے اس وقت اللہ رب العزت کی رحمت بھی جوش ماری ہوتی ہے، ہمارے کام بن جائے اور ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں، ہمارے گھر والوں کی زندگیاں آسان ہو جائیں. تو یہ انشاءاللہ العزیز آپ عمل کریں رات کو، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رحمت کے دروازے بھی کھولے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ عافیت اور صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا کریں. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں آگے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.